تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب نبی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سچا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے؟ اس کے کیا کوالٹیز ہوتے ہیں؟ کہاں پہ اس کی چاہت ظاہر ہوتی ہے اور کہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی چاہت اور محبت اور عقیدت سب جھوٹی ہے؟ اس کے حوالے سے مختلف باتیں بتائی گئی تھیں اور مختلف مثالیں سامنے آئی تھیں۔ اس دوران ایک حکایت شروع کی گئی تھی ایک بادشاہ کی، کہ اس کا ایک مصاحب تھا، اس سے غلطی ہو گئی اور بادشاہ کو غصہ آ گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دے۔ پھر اور ایک قریبی شخص تھا بادشاہ کا جو اس مصاحب سے بھی زیادہ قریبی تھا، جس کی سفارش کو بادشاہ رد نہیں کرتا تھا۔ اس نے سفارش کی کہ اس کی جان بخشی کی جائے، اس کو معاف کر دے۔ اس کے بولنے پر بادشاہ نے اس مصاحب کی غلطی کو معاف کر دیا اور اس کی جان بچائی۔ اس کے بعد اس مصاحب نے بجائے اس کے کہ اس قریبی شخص کا شکریہ ادا کرتا کہ اس کی وجہ سے اس کی جان بچی، اس کی سفارش کی وجہ سے اس کی جان بچی، اس نے اسی سے دوستی ختم کر لی۔ کیوں تو نے میری جان بچائی؟ اس سے ناراض ہو گیا، تجھے کیا ضرورت تھی بیچ میں سفارش کرنے کی؟ تو لوگوں نے کافی اس کو برا بھلا کہا کہ جو تیرے راستے میں آ کر تیرے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تو چونکہ اب یہ سچا چاہنے والا تھا، اس نے اپنی چاہت کی زبان میں اپنی بات بیان کی۔ گفت بہر شاہ مبذول است جاں، او چرا آیت شفیع اندر میاں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو میری جان ہے یہ بادشاہ کی ملکیت ہے، میں نے اپنے آپ کو بادشاہ کے سپرد کر دیا ہے، میرا جو کچھ ہے سب بادشاہ کا ہی ہے، میں غلام ہوں، میں چاہنے والا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بادشاہ کے حوالے کر دیا ہے، اس کا سپرد ہو گیا ہوں، تو میری جان، میرا جو کچھ ہے وہ سب بادشاہ کا ہے۔ ایسے میں میرے اور بادشاہ کے بیچ میں سفارشی بن کر وہ کیوں آیا؟ اس کو کیا ضرورت تھی؟ میں نے جب اپنے آپ کو بادشاہ کے حوالے کر دیا ہے تو بادشاہ کی مرضی تھی، وہ چاہے تو مجھے معاف کر دے، چاہے تو مجھے قتل کر دے۔ اس کو بیچ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم دونوں کے بیچ میں، ہماری محبت کے بیچ میں کسی تیسرے کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ لی ما اللہ وقت بود آدم مرا، لا یسع فیہ نبی مجتبی۔ محبت کرنے والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر بھی ایسا فرمایا تھا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ میرے اور اللہ کے درمیان کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے محبت کا، قربت کا، کہ اس وقت نہ کسی نبی کی گنجائش ہوتی ہے نہ کسی فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے، میں ہوتا ہوں اور میرا مولا ہوتا ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب عاشق و معشوق کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا ہے وہاں پر تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ معشوق جو چاہے کرے، چاہے مجھ کو غرق کر دے یار جو چاہے کرے، چاہے کشتی کو لگا دے پار جو چاہے کرے، اس کا بندہ ہوں، کرے چاہے وہ مجھ کو سرخرو یا کرے رسوا سرے بازار جو چاہے کرے، جان اپنی بیچ دی ہے میں نے اس کے ہاتھ پر، اب وہ راحت دے کہ دے آزار جو چاہے کرے۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ اس کے ہو گئے تو اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ میرے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے تو دنیا کی نظر میں وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے وہ بھی اچھا ہے۔ محبوب اگر تمہارے ساتھ بظاہر کچھ غلط بھی کرتا ہے، تمہیں محروم بھی کرتا ہے کسی چیز سے، تم کو ڈانٹتا بھی ہے، تمہیں ستاتا بھی ہے، تب بھی اس کے اندر اس کی محبوبیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اور اس میں میری بھلائی ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ مجھے قتل بھی کر رہا ہے
تو بھی اس میں میری بھلائی ہی ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو ایسے میں کسی اور کو بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ من نخواہم رحمت جز رحم شاہ، من نخواہم غیر آن شہر پناہ۔ میں رحم کا امیدوار ہوں، مجھے بھی رحم چاہیے، مجھے بھی رحمت چاہیے، لیکن صرف بادشاہ کا رحم چاہیے، کسی اور کا رحم نہیں چاہیے۔ اگر وہ رحم کرے اپنے سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کا غصہ، اس کا غضب بھی صحیح، وہی مجھے منظور ہے، مجھے وہی چاہیے، جو چاہیے بادشاہ سے ہی چاہیے، کسی اور سے نہیں چاہیے۔ دینا ہے اگر تجھ کو دے اپنے خزانے سے، حضرت یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دینا ہے اگر تجھ کو دے اپنے خزانے سے، احباب و اقارب کے دینا نہ بہانے سے، ان کے بہانے سے ان کے بہانے سے مت دے، دینا ہے تو خود دے۔ تو محبت کرنے والے ایسا ہی چاہتے ہیں، کسی اور کا احسان لینا ان کو گوارا نہیں ہے، مر جائیں گے لیکن کسی کا احسان نہیں اٹھائیں گے، اپنے محبوب کا احسان نہیں اٹھائیں گے۔ تو کیوں میں آپ کا احسان اٹھاؤں؟ آپ بیچ میں کیوں آئے سفارش کرنے کے لیے؟ میں بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں آنا نہیں چاہتا، کسی اور کا احسان اٹھانا نہیں چاہتا۔ غیر شاہراہ بہر آن لا کردام کہ بسوئے شہ تولا کردام، میں نے تو بادشاہ کے غیر کی نفی کر دی ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو کیریکٹر بتایا جا رہا ہے آپ سمجھیے، بادشاہ کے غیر کی نفی کرنے کا مطلب میں جو ہے بس میرے لیے بادشاہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ غیر کی نفی کرتے ہیں تو آپ کا معاملہ بھی ایسے ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ نے غیر کی نفی کر دی تو اب اس کے سوا کسی اور سے امید وابستہ ہی نہیں رکھنا چاہیے، وہ ہے صحیح ایمان۔ غیر کی نفی کر دی، بس جو ہے بس اب اللہ ہی ہوگا اور کوئی نہیں۔ تو ایک بندہ، ایک غلام بادشاہ کا جب بادشاہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے تو ایک بندے کو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کیسے کرنی چاہیے؟ بادشاہ سے میں نے دوستی کر لی ہے تو لہٰذا اب جو کرے گا میرے حق میں بادشاہ ہی کرے گا۔ اب اگر وہ مجھے اچھا رکھنا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، سرے بازار رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی منظور ہے۔ اچھی حالت میں رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، بری حالت میں رکھنا چاہتا ہے وہ بھی منظور ہے۔ یہ ہے سچے محبت کرنے والے کی نشانی۔ ہر وقت میرے ساتھ محبت کا ہی برتاؤ ہو، ہر وقت میرے ساتھ رحم کا ہی برتاؤ ہو، ہر وقت مجھے پوچھا ہی جائے، ہر وقت مجھے عزت ہی دی جائے، نہیں، یہ بندگی نہیں ہے، یہ تو بادشاہی ہو گئی۔ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی زندگی گزرے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو مطلب آپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، آپ تو غلام ہیں، بندے، آپ کو تو مالک کی مرضی کے حساب سے جینا ہے۔ گر بے برت او بے قہر خود سرم، شاہ بخشت سست جانے دیگرم۔ اگر میرا بادشاہ اپنے غصے سے میرا سر قلم کرے گا تو میں اس کے اوپر اتنا اعتقاد رکھتا ہوں، اتنی امید رکھتا ہوں کہ میرا بادشاہ مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ اگر وہ میرا سر بھی قلم کرے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک سر کے بجائے مجھے 100 جانیں عطا کرے گا۔ جب مہربان لوگ، بڑے لوگ، چاہنے والے لوگ کچھ وقت کے لیے آپ کا برا کرتے ہیں تو ایک برائی کے بدلے میں 4 اچھائیاں آپ کے لیے کرتے ہیں۔ ایک قدم پر 10 قدم وہ آ گئے میرے لیے، کس قدر بے چین ہے مولا میرے لیے۔ ایک بار جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا، اگر اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے تو مطلب آپ کو 100 بار آپ کے دل کی ریپیئر کیا جائے گا، 100 نعمتیں آپ کو اس کے بدلے میں عطا کی جائیں گی۔ وہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا نقصان کرتا ہے نا ایک کا تو 10 نعمتیں دیتا ہے اس کے جواب میں، مگر شرط یہ ہے شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا۔ کار من سربازی و بے خیشی است، کار شاہن شاہ ماں سر بخشی است۔ میں غلام ہوں تو میرا کام سر دینا ہے اور اپنی خودی کو چھوڑنا ہے، سیلف لیس ہونا ہے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا، اپنی ارادوں کو توڑ دینا، اس کی خدمت میں اپنا سر پیش کر دینا، یہ میرا کام ہے اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ اب سر لینا نہیں لینا یہ بادشاہ کی مرضی پر ہے، لیکن وہ سر لیتا ہے، ایک سر لیتا ہے تو 10 سر عطا کرتا ہے۔ تو شہنشاہ کا کام ہوتا ہے سروں کا عطا کرنا، ہمارا کام سر کا پیش کرنا ہے۔ فخر آنسر کے کفے شاہش برد، ننگ آنسر کے بغیر سر برد۔ وہ سر
قابل مبارکباد ہے، قابل فخر ہے۔ وہ سر، وہ گردن قابل مبارکباد ہے، قابل فخر ہے، جس کو اپنا بادشاہ اپنے ہاتھ سے کاٹے۔ دیکھیے عشق کی کیا معیار ہے، کیا لیول ہے۔ وہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے اگر میری گردن کاٹ رہا ہے تو میرے لیے عزت کی بات ہے۔ میرا بادشاہ، میرا محبوب اپنے ہاتھ سے میری عزت اگر نکال رہا ہے، اچھال رہا ہے، تو میرے لیے یہی عزت ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی عزت کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا محبوب ہے۔ اور وہ سر باعث ذلت ہے جو غیر کے آگے جھکے، غیر سے امید وابستہ کرے، دوسروں کی مدد حاصل کرے۔ اب یہاں پر معاملہ وہی تھا اس کے لیے، ایک طرف اس کا بادشاہ تھا جو سر قلم کرنا چاہتا ہے، دوسرا ایک سفارشی ہے عماد الملک، تو اب اس کو غصہ تو آئے گا ہی، حالانکہ اس کی جان بخشی ہو گئی بظاہر، لیکن معاملہ اس کے عشق کے مطابق نہیں تھا۔ وہ کسی اور سے سفارش لینے سے اچھا یہ سمجھتا تھا کہ بادشاہ کے ہاتھ سے اس کی گردن ہی کٹ جائے۔ شب کے شاہ از قہر در قیرش کشید، ننگ دارد از ہزاراں روز عید۔ وہ رات، جس رات کو میرے بادشاہ نے اپنے غصے سے کالا کر دیا، تارکول میں ڈال دیا، وہ رات جس کو میرے بادشاہ نے اپنے غصے سے کالا کیا، مجھے ایسے 1000 دنوں سے اچھی لگتی ہے جو عید کے دنوں۔ 1000 عید کے دنوں سے اچھی رات وہ رات ہے میرے لیے کہ جس رات میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو کر مجھے سزا دے، کیونکہ وہ کر رہا ہے۔ دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خود طواف آں کے او شہ بی بوت، فوق قہر و لطف و کفر و دیبوت۔ جو اس بادشاہ کا دیکھنے والا ہوتا ہے، مشاہدے کی منزل میں ہوتا ہے، جس کو مقام مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا اپنے محبوب کے چکر کاٹنا، اس کی امید میں رہنا، غصہ، مہربانی، کفر، دین، وہاں پر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ جو سچا محبوب ہو جاتا ہے اور مقام مشاہدے میں چلا جاتا ہے، محبت کی ایسی منزل پر چلا جاتا ہے کہ جس کو سچا محبت کرنے والا کہتے ہیں، وہاں جانے کے بعد محبوب کے غصہ، مہربانی، دین، کفر، یہ سب کچھ معنی نہیں رکھتا، بس محبوب ہی معنی رکھتا ہے۔ وہ مہربانی کر کے آپ کو اپنی گودی میں سلا رہا ہے یا آپ کو ڈانٹ کے باہر کر رہا ہے، نکل جا، میں تیری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا، دونوں برابر ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ ہے سچے عاشق کی پہچان۔ اور جو لوگ مہربانی کرے تو قریب آتے ہیں اور غصہ کرے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ چاہنے والے نہیں ہیں، جھوٹے، مطلبی۔ زان نعمت یک عبارت در جہاں کہ نہانست و نہانست و نہاں۔ یہ جو محبت کی جو کیفیت ہے نا، جو احوال ہے عاشق کے اوپر گزرتے ہیں، اس کو کوئی عبارت بیان نہیں کر سکتی۔ اگر اس کیفیت کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں الفاظ میں تو الفاظ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس میدان میں اتر کر دیکھو، نہیں تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ جو بھی میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ صرف ایک حد تک ہے، تاکہ تم کو کچھ تو پتہ چلے اس میدان کا، بس اس کے لیے۔ حقیقت کا ابھی بھی تم کو پتہ نہیں چلا ہے، میدان میں اترو گے، یہ ساری چیزیں جھیلو گے، تب پتہ چلے گا۔ زاں کہ ای اسماء و الفاظ حمید، از گلاب آدمی آمد پدید۔ یہ جو اچھے الفاظ کا ہم استعمال کرتے ہیں، اچھے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، یہ تو جسم سے نکلے ہوئے ہیں۔ کسی کا کچھ نام ہے، کسی کا کچھ نام ہے، اور جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایک چیز کو سمجھانے کے لیے، یہ سب انسان کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، لیٹرز ہیں، ورڈز ہیں، انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ صرف حقیقت کو کچھ حد تک سمجھانے کے لیے مدد کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ APPLE ایپل ایک ورڈ ہے جو 5 الفابیٹ سے مل کے بنا ہے۔ اب آپ وہ لفظ سنتے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس طرف آپ کی توجہ لے جا رہا ہوں، بس اتنا ہی۔ لیکن جو سیب کھانے کے اندر جو مزہ ہے، جو لطف ہے، وہ APPLE ایپل میں تھوڑی آئے گا۔ اب یہ بھی ایک زبان میں ہے، اب دوسری زبان میں تو اس کو سیب کہتے ہیں،
اب ایک زبان میں وہ ورڈ 5 لیٹرز کا تھا، دوسری زبان میں جب آیا سیب کہہ دیا تو اب یہ 3 لیٹرز کا ہو گیا۔ اب اس کو آپ عربی میں لے کے جائیے تفاح، یہ 4 لیٹر کا ہو جائے گا۔ تو یہ تو صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورڈز کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ تفاح بولیں یا ایپل بولیں یا سیب بولیں یا کسی اور زبان میں کوئی بھی نام لیں، رہے گا میوہ تو وہی۔ تو یہ جو الفاظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ صرف سمجھنے کے لیے۔ سیب کی اصلی کیفیت کو نہ ایپل بیان کر سکتا ہے، نہ سیب بیان کر سکتا ہے، نہ تفاح بیان کر سکتا ہے، وہ تو کھا کے دیکھیں تو بھی پتہ چلے گا۔ عشق کا مسئلہ بھی اسی لیے۔ علم الاسماء ابو آدم را امام لیک نے بدر لباس عین اللام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو چیزوں کے نام سکھائے تو ناموں کے سیکھنے کے آدم علیہ السلام امام ہو گئے، لیکن یہ جو ناموں کا سکھانا ہے یہ عین اور لام والا نہیں تھا۔ کسی زبان میں عین لام رہے گا، کسی زبان میں PQRS رہے گا، کسی زبان میں چاچا جاجا رہے گا، کسی زبان میں کچھ رہے گا، کسی زبان میں کچھ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام جو سکھائے کون سی زبان میں سکھائے؟ اس کا کوئی ذکر ملتا ہے قرآن میں؟ عربی میں سکھائے، اردو میں سکھائے، انگلش میں سکھائے، پنجابی میں سکھائے، تامل میں سکھائے، کس میں سکھائے؟ یا کونکنی میں سکھائے؟ پوچھیے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو جو چیزوں کے نام سکھائے کون سی زبان میں سکھائے؟ اس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تو یہاں پر جو آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھانے کا جو معاملہ بیان ہوا ہے یہ اصلیت سکھانے والی بات ہے، زبان کے نام نہیں۔ زبان کے نام تو تحت میں آ جاتے ہیں، جب اصلی چیز آپ کو حاصل ہو گئی تو نام خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کی ساری زبانوں میں ایک ایک چیز کو کیا کہتے ہیں سب معلوم تھا، ہر چیز کو ہر زبان میں الگ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب آدم علیہ السلام کو ظاہر بات ہے ہر زبان کا ہر لفظ معلوم ہوگا، اور پھر قیامت تک آنے والی کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو آدم علیہ السلام تو دور کی بات ہے ہمارے زمانے میں بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے پیدائش دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتا دیے۔ اب آج سے 200 سال پہلے پکڑ لیجئے، 200 سال پہلے کی بات ہی، کچھ ایسے چیزیں تھیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، آج عالم وجود میں آئی، جیسے کہ سم کارڈ ہے، میموری کارڈ ہے۔ اب کیا آدم علیہ السلام کو اس کے نام بھی معلوم تھے؟ یقیناً معلوم تھے، اور 1000 سال بعد 2000 سال بعد جب تک دنیا رہے گی جو جو چیزیں آئیں گی سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے تھے۔ لیکن کون سے نام سکھائے گئے تھے؟ ان کی اصلیت کے نام۔ تو اصلیت اصل چیز ہے، نام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چون نہاد از آب و گل بر سر کلاه گشت اسماء جانی روسیا، جب پانی اور مٹی کی ٹوپی آدم کے سر پر رکھی گئی۔ پانی اور مٹی کی ٹوپی سے مراد کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی حقیقت کو پانی اور مٹی سے بنا ہوا جسم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو جو پہلے پیدا کیا گیا وہ تو ان کی اصلیت پیدا کی گئی، بعد میں ایک مٹی کا پتلا بنا کر آدم علیہ السلام کی اصلیت کو اس کے اندر اتارا گیا نا۔ تو آدم علیہ السلام کی اصلیت وہ مٹی اور پانی سے نہیں ہے، کسی بھی انسان کی جو اصلیت ہے اس کے جسم سے نہیں ہے۔ جسم تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، بعد میں جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، جسم وہی ہوتا ہے، لیکن آدمی وہی ہوتا ہے، جسم بدل جاتا ہے۔ تو جسم اصل نہیں ہے، اصل تو ذات اصل ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی جو ذات تھی وہ اصل تھی، اس کو مٹی اور پانی کی ٹوپی پہنائی گئی ہے۔ جسم کیا ہے؟ ٹوپی پہنانا ہے۔ تو جب اس نے پانی اور مٹی کی ٹوپی آدم علیہ السلام کے سر پر رکھی تو جتنے اسما تھے روحانی اسما وہ کالے پڑ گئے۔ اب ناموں کی حقیقت باقی نہیں رہی، اس کی اصلیت، اس کی اہمیت باقی نہیں رہی۔ جب اصلیت کا آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے بعد نام کی کیا اہمیت رہے گی؟ نام تو صرف پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ کہ نقاب حرف و دم در خود کشید تا شود بر آب و گل مانا پدید۔ یہ جو نام ہوتے ہیں نا وہ حروف اور آواز کے نقاب میں ہوتے ہیں۔
ایک نقاب ہے، حروف کا نقاب، آواز کا نقاب، اس سے آپ پہچانتے ہیں۔ اب میرے سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک نام رکھا گیا ہے، وہ اس کا نقاب ہے۔ اگر میں اس کا کوئی دوسرا نام رکھوں تو اس کا وہ نقاب بن جائے گا، لیکن چیز تو وہی رہے گی۔ تو انسان کے نام جو ہے نا وہ حروف اور آواز کا نقاب ہے۔ اب آواز کا نقاب کیا؟ میں اس کا نام لے رہا ہوں، یہ آواز کا نقاب ہو گیا، لیکن اگر اس کو میں لکھ رہا ہوں پیپر کے اوپر تو وہ حروف کا نقاب ہو گیا۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر پانی اور مٹی سے بنا ہوا جسم کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے ہے۔ تو پانی اور مٹی پر اس کے معنی واضح ہوں، اس لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور یہ حروف اور آواز کا نقاب کہلاتا ہے۔ گرچہ از خشم شہم کردو خلاص، لیک ہم شہ شد مرا حقا مناس۔ اگرچہ کہ اس شخص نے مجھے بادشاہ کے غصے سے چھڑایا، بادشاہ غصے میں آ گیا تھا میرے اوپر اور اس نے مجھے اس غصے سے نجات دلائی، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ میرا عشق کہتا ہے کہ اس نے مجھے بادشاہ سے دور کر دیا ہے، اس نے سفارش کر کے مجھے بادشاہ سے دور کر دیا ہے، مجھے چھٹکارا دلایا ہے بادشاہ کے غصے سے، اور مجھے بادشاہ کی کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں تھا۔ بادشاہ کی مہربانی سے تو بہت دور کی بات ہے، اس کے غصے سے بھی مجھے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ ہے سچے عاشق کی پہچان۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، بہت ہی اپاہج، اتنا زیادہ ہینڈی کیپ تھا کہ نہ چل پھر سکتا تھا، نہ کوئی کام کر سکتا تھا، نہ ہاتھوں سے کچھ کام کر سکتا تھا، نہ پاؤں سے کوئی کام کر سکتا تھا، مکمل طور پر اپاہج تھا، کسی کام کا نہیں تھا ظاہری طور پر۔ اب اس کو کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہوگا، میں کسی کام کا نہیں ہوں، دھرتی پر بوجھ کہتے نا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، الٹا لوگ میری مدد کریں، لوگوں کا محتاج ہو کے رہ گیا ہوں، کیوں پیدا کیا اللہ نے مجھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں نا، کبھی اللہ سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے جب بات ہوتی ہے میری، جب میں پوچھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار وہ بندہ پوچھتا ہے کہ تو نے اسے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ تو کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے اس کو دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دوزخ کی آگ جب ٹھنڈی ہوگی تو ہم اس کو بھڑکائیں گے، کیونکہ بعض وقت جہنم میں مومن بھی داخل کر دیے جائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر جب مومنین کو جہنم میں سے نکالا جائے گا ان کے گناہ کی سزا مکمل ہونے کے بعد، تو پھر جہنم اپنی طرح کام کرے گی، تو اس دوران جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، تو اس وقت بعض لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں، تو ایسے ہی لوگوں میں اس کا شمار ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہو گئے کہ بولے وہ اس ایمان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ آ کر اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں اس کو یہ بات کیسے بتاؤں؟ اب یہ سننے کے بعد تو اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی کہ اس کام کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں جب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ٹالنے لگے، یہ سب باتیں مت پوچھو ایسا ایسا، لیکن جب اس نے اصرار کیا نہیں آپ بتائیے، نہیں آپ بتائیے کیا کہا اللہ نے، بتائیے، تب ہمت کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تجھے دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بس یہ سنتے ہی خوشی سے نا پھول ہونا سمانے لگا، چہرے پر مسرت آ گئی، خوش ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ یہ بات سن کر تجھے خوشی ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا دیکھیے ایمان اور محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا مالک مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، یہی میرے لیے عزت کی بات ہے۔ اب وہ کیا کام لینا چاہتا ہے مجھے نہیں پتا، یہ اس کا کام ہے، کیا کام لینا کیا نہیں لینا، بس مجھ سے کام تو لے رہا ہے، میں کسی قابل تو ہوں، یہی اس کے لیے خوشی کا باعث بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ واہ سچا عاشق ہے۔
گرچه از یک وجه منطق کاشف است لیک از 10 وجه دیگر مکنف است. یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے، یہ ایک حیثیت تک، ایک لمٹ تک حقیقت کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے، لیکن گفتگو سے ہر حقیقت واضح نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسی چیز کے بارے میں آپ سوال کریں کہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی اور میں نے اس کو الفاظ میں بیان کر بھی دیا، تو آپ کچھ حد تک تو سمجھیں گے، لیکن جو اصلیت ہے وہ چھپ جائے گی بات کرنے سے. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار اس حوالے سے پڑھا بھی ہے اور مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ایک میوہ ہے، موز، کیلا جس کو کہتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں کھایا، اور مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیلے کا مزہ کیسا ہوتا ہے، میں نے اگر کہا کہ کیلا تو میٹھا ہوتا ہے، تو آپ جو میٹھا کھا چکے ہیں نا اب تک، آپ اس سے اس کو کمپیئر کریں گے، کسی چیز سے بھی وہ کمپیئر نہیں ہو سکے گا. سیب بھی میٹھا ہوتا ہے، گنا بھی میٹھا ہوتا ہے، تو کیا موز کا مزہ سیب اور گنے کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اب اور کیا بیان کریں گے؟ اس مزے کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ الفاظ ہی نہیں ہے. آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ بھئی کھا کے دیکھ لو، ختم. اگر میں نے کچھ بیان کیا تو حقیقت ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ ایک چیز کا تو پتہ چلے گا کہ وہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس سے دوسری اس کی جو اصلیت ہے، جو دیگر حقیقتیں ہیں، وہ چھپ جائیں گی، غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. میٹھا ہوتا ہے تو میٹھا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بعض ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میدان میں اترو تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ عماد الملک کی سفارش کرنے کے بعد اس قدر ناراض کیوں ہو گیا تھا، اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک اور مضبوط دلیل وہ دے رہا ہے. مثال کے طور پر کہ ایک اور دلیل میں پیش کرتا ہوں کہ اس کو میرے اور بادشاہ کے بیچ میں آ کر سفارش نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر وہ کرنا ہی چاہتا تھا تو اس کے کچھ آداب تھے، اس نے آداب کا خیال بھی نہیں رکھا. کیا ادب ہے وہ؟ ادب یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے سفارش کرنے سے پہلے اس سے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا میں سفارش کروں؟ اگر آپ کہیں تو کیا میں آپ کی طرف سے سفارش کروں؟ پوچھنا چاہیے تھا. اس کے بعد مثال دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بھی جب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے تھے کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا اللہ کو خبر نہیں ہے کہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں؟ حاجت تو ہے لیکن آپ کی نہیں ہے، آپ جائیے. اللہ تو جانتا ہے نا، اور اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ہونے دو، جو بھی ہوتا ہے. اگر وہ بچانا ہے بچائے گا، نہیں بچانا ہے نہیں بچائے گا. آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ایمان. انشاءاللہ اس بارے میں مولانا روم تفصیل سے کیا بیان کرتے ہیں وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا